افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار۔ اس میں بھی آپ دیکھیں کہ بنیادی طور پر کیا سکھایا گیا ہے کہ شخصیت کی بنیاد ٹھوس چیزوں پر ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنی زندگی کی تعمیر محض خیالات، خواہشات، تمناؤں اور آرزوؤں پہ نہیں رکھنی۔ یہاں دو لوگوں کا ذکر ہے نا، ایک شخص نے اپنی شخصیت کی تعمیر کی ہے کس پر؟ مضبوط چٹان پر، اور دوسرے نے کس پہ کی ہے؟ کھائی پر۔ کھائی کھوکھلی چیز کو کہتے ہیں، ٹھیک، اور چٹان جو ہے وہ سالڈ چیز ہے۔ سالڈ چیزوں سے مراد کیا ہے؟ صحیح دلائل۔ پیچھے سورۃ انفال میں بھی آیا نا، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، جس کو جینا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ جیے، اور جس کو ہلاک ہونا ہے وہ بھی دلیل کے ساتھ ہلاک ہو۔ اگر کسی وقت کوئی شخص آپ سے پوچھ لیتا ہے کہ جو آپ نے طریقہ زندگی اختیار کیا، یہ جو کام آپ کر رہی ہیں، آپ کے خیال میں آپ درست کر رہی ہیں، آپ کے اوپر کیا گزرے گی؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو کچھ آپ کر رہی ہیں وہ ٹھیک ہے؟ کیا پتا آپ کو کوئی بھٹکا رہا ہو، کوئی گمراہ کر رہا ہو، پھر کیا دلیل ہے آپ کے پاس آپ صحیح جا رہے ہیں اور آپ کی کوشش صحیح ہے؟ کیونکہ اس طرح کے سوال بہت لوگ کرتے رہتے ہیں معاشرے میں، یہی شک تو ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ کسی کے اندر شک پیدا کر دو پھر سب کام آسان ہے، پھر اور کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ایک شک کافی ہے۔ سورۃ ہجر میں بھی آتا ہے، لوگوں نے آپ کی مخالفت میں آپ کو کیا کہا کہ وہ شخص جس پہ یہ ذکر نازل ہوا ہے انک لمجنون، تم تو مجنون ہو گئے ہو، یہ تم کیا باتیں کرنے لگ گئے ہو، اچھی بلی ایک زندگی تھی، یہ کس چکر میں پڑ گئے ہو۔ کل شام میں کہیں درس پر گئی، یہ خاتون اچھی خاصی ایک سوشل ورکر ہے اور کافی اچھی سمجھدار خاتون ہے، یعنی عام خواتین میں سے نہیں ہے، بڑی پڑھی لکھی سمجھدار خاتون ہے اور بہت سے لوگوں کو بہت اچھے مشورے دیتی رہتی۔ پچھلے سال مجھے ایک جگہ پر ملی تو بتا رہی تھی کہ میں آپ کی کیسٹ سنتی ہوں، جو لوگ میرے پاس آتے ہیں ان کو بھی دیتی ہوں اور باہر بھی بھیجتی ہوں، اور بہت کچھ انہوں نے بتایا، اور بہت اصرار کے ساتھ 2-3 دفعہ یہاں پر آئی اور بہت زبردستی ٹائم لے کر گئی مجھ سے۔ خیر میں نے ان کے ہاں درس بھی کیا۔ کل اب وہ مجھے ملی تو پریشان، کہنے لگی کہ میں یہ سب کچھ کر رہی تھی اور میں بہت خوش تھی کہ میں سب ٹھیک کر رہی ہوں، کہ میری ملاقات ایک درس دینے والی خاتون سے ہوئی جنہوں نے کہا مجھے تم پہ رحم آتا ہے کہ تم کس چکر میں پڑ گئی اور کس مصیبت میں گرفتار ہو گئی، یعنی یہ دین کے کام شروع کر کے اور یہ سب سلسلے لوگوں کو تبلیغ کے اور خیر کی باتیں بتانے کے، تم ان کی کیسٹ سن رہی ہو اور ان کی کیسٹ آگے دیتی ہو، اللہ تم پر رحم کرے۔ کہنے لگی کہ اس کے بعد میرے اوپر ڈپریشن کا ایسا دورہ پڑا، مجھے یوں لگا کہ جیسے میں گر گئی ہوں، میں نے پتہ نہیں کتنا غلط کام کر لیا ہے۔ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ درس دیتی تھی خاتون، تو مجھے ان کے کہنے نے شک ہی کر دیا۔ کہتی میں بہت پریشان ہوئی، کہتی ہسبینڈ میرے جرنلسٹ ہیں، میں نے ان سے بات کی، انہوں نے مجھے کہا نہیں یہ پروفیشنل جیلسی ہے اور کچھ نہیں۔ خیر کہتی ہے میں پھر بھی مطمئن نہ ہے۔ پھر کہتی کہ میں نے اپنے ایک اور رشتہ دار سے جو بہت دین کا کام کرتا ہے اس کو میں نے کال کیا، میں نے کہا میں یہ کرتی ہوں، مجھے کسی نے یہ کہہ دیا، اب بتاؤ میں کیا کروں۔ انہوں نے کہا نہیں جو کر رہی ہو وہ بالکل ٹھیک ہے، تم کرتی چلی جاؤ، تم یہ دیکھو کہ تمہارے اس کام سے کسی کا کچھ بھلا ہوا ہے کہ نہیں۔ کہنے لگی بھلا تو ہوا ہے۔ کہتی میں نے خود نماز ان کیسٹس کے بعد شروع کی ہے، سب سے پہلے تو میرا اپنا بھلا ہوا ہے، میں نماز پڑھنی شروع کر دی، میں کبھی پڑھتی نہیں تھی۔ کہنے لگے اگر تمہیں فائدہ ہوا ہے اور تمہارے آگے دینے سے کسی اور کا فائدہ ہوا ہے تو پھر تمہیں شک کس لیے؟ لیکن اس سے مجھے خیال آیا کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایک اچھا کام کر رہے ہیں، ابھی تو آپ پڑھ رہے ہیں، ابھی تو آپ معاشرے میں نکلے نہیں، لیکن جب آپ کہیں پر بھی ہوں گے اپنے کسی کام میں تو لوگ ضرور آپ کو ہلائیں گے، اور یا شیطان آپ کو خیال ڈالے گا سب لوگ اتنی آزادی سے گھوم پھر رہے ہیں، کیا ہم نے قرآن پڑھ لیا اور جکڑے گئے ہیں اور پکڑے گئے ہیں اور پھنس گئے ہیں، اور کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، کتنی آسان ہے اوروں کی زندگی، اور ہم ہیں کہ پھونک پھونک کے قدم رکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں یہ حلال ہے کہ حرام ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، زندگی تو ایک آفت ہو گئی۔
شیطان اپنے اندر سے کبھی بول پڑتا ہے. ہم اچھے بھلے لوگ تھے، کبھی سوچا ہی نہیں تھا، اب فکر آخرت ستائے جا رہا ہے اور آخرت کا غم کھائے جا رہا ہے اور کہاں آپ پھنسے ہیں. تو ایسے میں آپ کو ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ آپ نے جو عمارت تعمیر کی ہے اپنی شخصیت کی، اس کی بنیاد کیا ہے. افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان، یا پھر جو روفنہار بغیر کسی دلیل کے محض کسی کی باتوں میں آ کے آپ نے یہ سب کچھ شروع کر دیا. کیا جو کچھ آپ اپنے اندر تبدیلی کر رہے ہیں یہ کسی انسان کی باتیں ہیں، یا کسی انسان کو آپ فالو کر رہے ہیں، یا جذباتیت میں کسی کے پیچھے چل پڑے ہیں اندھا دھند آنکھیں بند کر کے، یا کسی نعرے کے پیچھے لگ گئے ہیں؟ یہ آپ کو خود فیصلہ کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے. اور اگر آپ نے واقعی ایسا کر رکھا ہے کہ صرف کسی کی باتوں میں آ کے جذباتیت کا شکار ہو کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے سب کچھ. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو راہ آپ اختیار کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں اس کے پیچھے کوئی ٹھوس دلیل ہے، تو پھر آپ کو لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، جو کچھ کسی کا جی چاہے کرے. اگر آپ اندر سے مضبوط ہیں تو بس ٹھیک ہے. سورۃ الرعد آیت 19 میں آتا ہے افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب. بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، دونوں برابر ہو جائیں. جو اس قرآن کی سچائی کو مانتا ہے اور جس کو اس کتاب کا پتہ ہی کچھ نہیں، اس نے نہ پڑھا ہے، نہ دیکھا ہے، نہ جانا ہے، کیسے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی جب انسان دین کی حلاوت پا لیتا ہے، دین کی مٹھاس پا لیتا ہے، تو پھر اللہ کی اطاعت میں لطف آنے لگتا ہے، پھر گناہ ستانے لگتا ہے. اور جب تک یہ حلاوت نہیں نصیب ہوتی نا، ایمان کی ایک حلاوت ہوتی نا، ایمان کی ایک مٹھاس ہوتی ہے، ایمان کی ایک روشنی ہوتی، تو جب ایک شخص کو وہ روشنی نصیب ہوتی ہے، پھر جب اس پہ حقائق کھلتے ہیں تو سب کچھ کرنا اتنا اچھا لگتا ہے، خواہ وہ مشکل ہی کیوں نہ ہو. اس کے برعکس دوسرے لوگوں کو وہی سب کچھ بہت مشکل لگتا ہے. تو ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ آپ اپنی عمارت کی بنیاد کس چیز پر رکھے ہوئے ہیں. آپ نے جو راہ اپنائی ہے وہ کیوں اپنائی ہے، آپ نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ کیوں کیا ہے. کیا سوچ سمجھ کر پورے شعور کے ساتھ، یا صرف کسی کی سنی سنائی پر؟ کیا آپ کے اپنے دل نے گواہی دی ہے، آپ کی عقل نے اس کی لاجک کو مانا ہے، آپ کا اس پر شرح صدر ہوا ہے، آپ یقین کی کیفیت میں ہیں، یا پھر بس ادھر دھکا پڑا تو ادھر چل پڑے، ادھر سے کسی نے دھکیلا تو ادھر آ گرے، یہ کیفیت ہے. ہم کوئی بھی کام جو کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر کام کا جس طریقے پر وہ کیا جاتا ہے اسی طرح کا ایک انجام ہوتا ہے. اگر آپ کی عمارت ایک مضبوط چٹان پر ہے تو پھر طوفان، آندیاں، بارشیں اس کو نقصان نہیں دے سکتی. لیکن اگر آپ نے ریت کا گھروندا بنایا ہوا ہے تو پھر اشارہ ہی کافی ہے اس کو ڈھانے کے لیے. The wise man built his house upon a hill. The wise man built his house upon a hill, and the rain came tumbling down. The rain came down and the floods went whoosh. The rain came down and the floods went whoosh, and the house on the hill stood still. The foolish man built his house upon the sand. The foolish man built his house upon the sand, and the rain came tumbling down. The rain came down and the floods went whoosh. The rain came down and the floods went whoosh, and the house on the sand fell down. یہ بالکل اس آیت کی ایک تفسیر بنتی ہے کہ جو عقل مند انسان ہوتا ہے وہ اپنی عمارت سوچ سمجھ کے بناتا ہے اور مضبوط بنیاد پہ بناتا ہے. پھر
کچھ بھی ہو وہ عمارت نہیں گرتی، وہ قائم رہتی ہے. لیکن احمق انسان جلد بازی میں کوئی بھی فیصلہ کر لیتا ہے اور تھوڑے سے جھٹکے سے سب کچھ بہہ جاتا ہے اس کا. کیا آپ کو یہ حدیث یاد ہے؟ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض کیا، اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روک لیا، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. تو ایمان مکمل ہی نہیں، ایمان کی ترقی ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ کیا نہ ہو، محبت، بغض، دینا اور روکنا سب کچھ اللہ کے لیے نہ ہو جائے. کیونکہ جب محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے تو اپنی ذات اس میں سے پیچھے ہو جاتی. اگر کسی سے بغض بھی رکھنا پڑے اللہ کے لیے تو اس میں اپنی ذات کا کوئی انتقام مقصود نہیں ہوتا، اپنی ذات کے لیے کسی سے کوئی بدلہ لینا مقصد نہیں ہوتا. اللہ کی خاطر کچھ دینا پڑے، چھوڑنا پڑے تو کچھ مشکل پیش نہیں آتی. اللہ کے لیے کچھ روکنا پڑے، کچھ منع کرنا پڑے تو کچھ مشکل نہیں. ایسی روح کے ساتھ جب دیندار لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر دین کی خدمت کرتے ہیں تب دین کو ترقی ہوتی. اور اگر ان کی اپنی انا اور ذات اور اپنی اغراض بیچ میں ہوں تو دین پیچھے چلا جاتا ہے اور شخصیتیں اور ذاتیں اور انسان آگے آ جاتے ہیں. ہم سب دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں، لیکن اگر آج میں اعلان کروں کہ آپ کے گروپس تبدیل ہو رہے ہیں تو پھر اپنا ری ایکشن دیکھ لیجئے، اپنے اپنے دلوں کا جائزہ لے لیجئے. جب ہم اللہ ہی کے لیے کہیں آئے ہوں، اللہ ہی کے لیے کچھ کر رہے ہوں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے ہم کہیں بھی بٹھا دیے جائیں، کوئی کام ہم سے لے لیا جائے یا ہمیں دے دیا جائے. ہم تو اللہ کے لیے ہیں یہاں. احب للہ ہمیں ذات تو نہیں ہوا کرتی، ابغض للہ ہمیں شخصیتیں تو مقصود نہیں ہوتی، آتا للہ میں پرسنل انٹرسٹ تو نہیں ہوا کرتے، اور منع للہ میں ذاتی پسند و ناپسند تو نہیں ہوتی. جب تک کسی ٹیم کے اندر یہ اسپرٹ نہ ہو کہ وہ بڑی مصلحت کے لیے، بڑے فائدوں کے لیے اپنی ذاتی خواہشات کو قربان کرنا نہ جانے، دین آگے نہیں بڑھ سکتا. پھر ہمارے کچھ چھوٹے چھوٹے مقاصد تو ضرور پورے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے نفس کی، ہمارے دل کی، ہماری مرضی کی کچھ سیٹسفیکشن ہو رہی ہوتی. ہم تو یہاں اللہ کے لیے آئے تھے، پھر یہ ہماری ذات کیوں آگے آ گئی اور اتنی خاموش طریقے سے آ گئی کہ ہم کو پتہ بھی نہ چلا. کیونکہ کسی بھی دعوے کا اصل پتہ تو اس وقت چلتا ہے جب امتحان آتا ہے سر پہ. تو جب تک ہم اپنا آپ اللہ کے حوالے نہ کر دیں، اللہ کے سپرد نہ کر دیں، اسلام کی روح نہیں اترتی، اسلمت والی کیفیت نہیں آتی کہ ہر حال میں راضی ہوں اللہ کے فیصلے پر. کیونکہ ساری نظر تو مقصد پہ ہے. خواہ کوئی انسان کا ذاتی عمل ہو، یا کوئی ادارہ بن رہا ہو، یا کوئی مسجد بن رہی ہو، یا مدرسہ بن رہا ہو. ایون مسلمانوں کے ہاں تو دنیا کے بھی کوئی کام ہو رہے ہیں، جیسے کوئی ہاسپٹل بن رہا ہے یا کوئی اور انسانی فلاح و بہبود کا کوئی پروجیکٹ ہے، خواہ کوئی کسی بھی کام کے لیے کوئی چیز تیار کی جا رہی ہو. تو جب تک مومن کی زندگی میں تقوی اور اللہ کی رضا کی طلب نہ ہوگی وہ کام ترقی نہیں کر سکتا. اور افسوس کہ ہمارے ہاں عملی طور پر بھی جو عمارتیں بنتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد ختم ہو جاتی ہیں. جو سڑکیں بنتی ہیں آپ کی
ہسپتال بنتے ہیں، ان کا عالم کیا ہوتا ہے، حال کیا ہوتا ہے، وہ سب اتنی جلدی خراب کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے، کیا مشکل؟ ہم تو سب اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، ہم تو سب سچے پکے مومن مسلم ہیں، ہم سب تو جنت کے طلبگار ہیں، پھر ہمارا یہ حال کیوں ہے؟ سپردگی کی کیفیت اسی وقت آ سکتی ہے جب اعتماد ہوتا ہے، اور جہاں پر اعتماد نہ ہو وہاں آپ اپنا آپ حوالے نہیں کر سکتے۔ جب تک آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہوگا کہ اللہ آپ کو جزا دینے والا ہے کسی قربانی کی، اس وقت تک یہ نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی کام کے آغاز میں صرف اتنا کہہ دینا کافی نہیں کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، بلکہ ہر سٹیپ پر، ہر اونچ نیچ پر اپنی نیت کا بار بار جائزہ لینا اور اپنے آپ کو پرکھنا انتہائی ضروری ہے۔ جب ان باتوں کی بنیاد ذات پر ہو تو ذاتیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اگر مقصد پر ہو تو مقصد نہیں ختم ہوتے۔ آپ کو آکسفورڈ ڈکشنری کی ہسٹری پتہ ہے؟ آپ جب استعمال کرتے ہیں ڈکشنری انگریزی کی، کیا کسی ایک جنریشن نے تیار کی ہے؟ اس کے مختلف ایڈیشنز کیوں آتے ہیں؟ اور ہر تھوڑے عرصے کے بعد پھر ریوائز ہو جاتا ہے، کیونکہ لینگویج مسلسل ترقی پذیر ہوتی ہے، اور جو تیار کرنے والی ٹیم ہے اس کے بانی جو ہیں وہ تو مر کھپ گئے ہیں، سب ختم ہو گئے، انسان سارے جا چکے، کمپلیٹلی نئی لوٹ آ چکی ہے، لیکن اسی طریقے پر عمل کر کے وہ کام کر رہی ہے جس پر اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور سب کے نزدیک مقصد اہم ہے، ہر آنے والا اس کو آگے لے چلتا ہے۔ ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے؟ ہم کیوں نہیں ترقی کر پا رہے؟ ہر آنے والا پچھلوں کو بے وقوف سمجھ کے، ان کے کام کو ملیا میٹ کر کے ایک نئی بنیاد کھودتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے جو اس نے پچھلے کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اگلا آ کے پھر ایک نیا سلسلہ شروع کرتا ہے، اور اس طرح ٹیم ورک کے نہ ہونے کی وجہ سے، ایک دوسرے پر اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے، ایک دوسرے کے تجربے سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا جاتا۔ ایسی کتابیں مثلا انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا جو ہے، آپ کا کیا خیال ہے یہ ایک شخص نے لکھا ہے، یا ایک دور میں، یا ایک جنریشن نے ایون لکھا ہے؟ نہیں، علمی ترقی کے یہ جو سارے کام ہوئے ہیں، یہ جنریشن در جنریشن ہوتے رہے ہیں۔ اگلی جنریشن اس کام سے آگے چلتی تھی جو پچھلوں نے کیا ہوتا تھا، اس کو مٹا نہیں ڈالتی تھی، لیکن ہمارے ہاں نہ اگلوں کو پچھلوں پہ اعتماد ہے، نہ پچھلوں کو اگلوں پہ ہے۔ نتیجتاً ہم جہاں سے چلے تھے اس سے آگے جانے کی بجائے شاید پیچھے ہی جا چکے۔ عمارت ہی کو دیکھیے کہ اگر ایک شخص نقشہ بناتا ہے، بنیادیں کھودتا ہے، ابھی وہ عمارت کی بنیاد پوری طرح رکھ نہیں پاتا کہ وہ فوت ہو جاتا ہے۔ اب اس کے آگے جب دوسرے لوگ آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کے سکسیسر، وہ ساری بنیادیں وہ والی ختم کر کے نئی بنیادیں کھودتے ہیں، اور وہ تھوڑا سے بنیادیں اونچی ہوتی ہیں کہ وہ جاتے ہیں تو اگلے آ کے اس کو مٹا کے ایک نیا نقشہ بناتے ہیں۔ اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ تکبر کا شکار ہوتے ہیں وہی یہ سب کام کر رہے ہوتے ہیں نا، اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، یا اپنے آپ کو زیادہ ذہین و فتین اور زیادہ قابل اور زیادہ صلاحیتوں والے سمجھتے ہیں، اس لیے وہ پچھلے تجربات سے فائدہ اٹھانا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں بعض اوقات۔ یہ جنریشن گیپ کی نام آپ نے سنا ہوگا، یہ کیا چیز ہے؟ کبھی اس پہ غور کیا آپ نے؟ اور اس کو کیوں اتنی اہمیت دے دی گئی؟ اور اس کے منفی نتائج کیا ہیں؟ یعنی دو جنریشنز کے بیچ میں انڈرسٹینڈنگ کا گیپ۔ ماں باپ خواہ سرے سے جاہل کیوں نہ ہو، ان پڑھ الٹریٹ بھی کیوں نہ ہو، لیکن جو تجربہ ان کے پاس ہوتا ہے وہ 4 کتابیں پڑھ کے نہیں آ جایا کرتا، یہ چند کورسز کر کے نہیں آ جاتا۔ اس لیے ان کے تجربات کو حماقت کی نظر سے دیکھنا اور صرف نئی تدبیریں بنانا، ایسی قوم بھی کچھ نہیں کر پاتی، کیونکہ کوئی بھی شخص عقل کل تو نہیں ہوتا، یا کوئی بھی ایک جنریشن تو عقل کل نہیں ہوتی۔ اصل میں قرآن ہمارے مسائل کا حل ہے نا، اگر ہم اس کے صرف لفظی ترجمہ پڑھ کے تفسیر لکھ کے آگے چل پڑیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟
مسائل کا حل تو نہیں ملے گا نا. سب جگہ یہی کچھ تو ہو رہا ہے. رٹو طوطے کی طرح ہم رٹ کے آگے چل پڑتے ہیں, نہ اپنا حال بدلتے ہیں, نہ سوچ بدلتے ہیں, نہ کاموں میں کوئی تبدیلی آتی, صرف باتیں ہی باتیں ہو رہی ہیں زیادہ تر. جو ماں باپ اپنے بچوں کی بیسک ٹریننگ درست کر لیتے ہیں, بچپن میں ان کے ساتھ ایک کمیونیکیشن ڈیولپ کر لیتے ہیں, اس وقت ان کے ساتھ محنت کر لیتے ہیں, تو بڑے ہو کر وہ ماں باپ کا ایک اشارہ سمجھتے ہیں. 2-4 لفظوں میں وہ ماں باپ کا مطلب سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کیا چاہتے ہیں. لیکن جو ماں باپ ان کی بنیادی تربیت درست نہیں کرتے, وہ لمبے لمبے لیکچرز دے کر بھی بڑے ہو کر ان کو سمجھا نہیں سکتے, اور عموماً یہ شکایت کرتے ہیں کہ بچے سنتے نہیں. کمیونیکیشن گیپ ہے, وہ کیا سنیں؟ ان کو آپ کی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی, اس لیے کہ آپ نے ان کے ساتھ کمیونیکیشن ڈیولپ ہی نہیں کی. ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے مائیں جو تھیں ایک آنکھ کا اشارہ کرتی تھی اور بچے جو تھے وہ سمجھ جاتے تھے کہ روکا کس چیز سے گیا. یعنی یہ ساری ٹرمز جو ہیں, ماڈرنائزیشن یا جنریشن گیپ, یہ سارے مغرب کی ٹرمز ہیں, اور ان کے ہاں جو مسائل پیش آئے ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے انہوں نے ایسے الفاظ کا سہارا لے کر اپنے آپ کو بری ذمہ کر لیا. حالانکہ اسلام میں جو بنیادی تربیت ہے والدین کے اوپر اولاد کا خیال رکھنے کی, اور اولاد کے اوپر جو ہر صورت میں لازم کیا کہ ماں باپ کا احترام کرو, ان کے آگے اف نہ کہو, ان کے آگے کندھے جھکا کے بیٹھو, ان کی عزت کرو, تو یہ سب کچھ کیوں سکھایا گیا؟ اسی وجہ سے. زندہ ہے تو دعا کرو, فوت ہو جائیں تو دعا کرو, ہر حال میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو. یہ اسی وجہ سے ہے کہ ان کے ساتھ ایک قریبی اور گہرا تعلق رہے اور انسان ان کے تجربے سے فائدہ اٹھاتا رہے. ان آیات میں تھیم ایک ہی ہے, 2-3 باتیں الگ الگ تو کر سکتے ہیں لیکن ایک تھیم ہے. ایک بات کون سی ہے جو ان آیات کے ذریعے ہمیں سکھائی گئی ہے یا سمجھائی گئی ہے؟ بنیادی طور پر تقوی ہی کا سبق ہے.